جنوبی اضلاع بنو ڈویژن اور ڈیر اسماعیل خان ڈویژن، یہاں پہ آپ نے فرمایا ہے کہ 4-5 مہینے بعد امارات اسلامیہ کا قیام ہو جائے گا، تو کیا آپ امارت اسلامیہ کے خلاف ہیں، امارت کے خلاف ہیں، یہاں پہ اسلامی قوانین کا اسلامی نظام کے خلاف؟ مطلب وہ کنفیوژن پوچھنا چاہ رہا ہوں میں اپنی وضاحت کے لیے کہ میں واضح نہیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ بتائیں کہ ایسی صورتحال میں ایک مستحکم ریاست کے اندر اس قسم کے تصورات پیدا ہوں، احساسات پیدا ہوں، ہمیں اس کا سنجیدگی سے سوچنا نہیں چاہیے۔ ہم تو پورے پاکستان کو امارت اسلامیہ بنانا چاہتے ہیں، ہم تو پورے پاکستان کو اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ میرا آئین کہہ دیتے ہیں قرارداد مقاصد کو آپ پڑھیں، حاکمیت اللہ رب العالمین کو، عوام کے نمائندے وہ اللہ کی نیابت کر رہے ہیں اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر انفرادی اجتماعی زندگی استوار کریں۔ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہو، تمام قوانین قرآن و سنت کے تابع ہوں، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ اس کو عملی جامہ پہنا ہے نا، یعنی میرے ملک میں تو اساس موجود ہے، ہم اس اساس کو گرانا نہیں چاہتے، ہم اس کو کسی عدم توازن کا شکار نہیں ہونے دینا چاہتے۔ آپ جانتے ہیں بلکڑ تحریک جو تھی صوفی محمد صاحب مرحوم، اس سے کوئی ہمارا نظریاتی اختلاف تو نہیں تھا۔ جس زاویے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے آمنہ ملک اور سلمہ ریاض کی طرف سے ایک ووٹر کی طرف سے سیکشن 215 جو الیکشن کمیشن کو سمبل لینے کا اختیار گیا ہے اس کی وائریز کو چیلنج کیا گیا تھا، رول 94 کو بھی چیلنج کیا گیا تھا، اور اس میں وفاقی حکومت نے اور الیکشن کمیشن نے جواب جمع کرا دیا۔ میں نے کہا جی جواب میری فیور میں، یہ کہتے ہیں کہ میرا اختیار نہیں ہے، میرا لوکس اسٹینڈا ہی نہیں ہے، میں ووٹر ہوں اور میں پہلے دن سے ہی سارے معاملے کو دیکھتا آیا ہوں۔ میں نے عدالت کے سامنے آج رکھا کہ الیکشن کمیشن اپنا آئینی کردار ادا نہیں کر رہا، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بھی ایک کورٹ ہوں، میں بھی ایک ہائی کورٹ ہوں، اور بیٹھ کے انٹرپریٹیشن ایسی کر رہا ہے جس سے بہت سے ابہام پیدا ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات میں نے عدالت کے سامنے رکھی کہ جب پارٹی کا سمبل لے لیا گیا، کاغذات نامزدگی داخل کرائے، اس میں پی ٹی آئی لکھا گیا اور سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا پی ٹی آئی کا، لیکن الیکشن کمیشن نے ان کو بیٹھ کا ٹکٹ نہیں تھا۔ یہ سپریم کورٹ کے سامنے معاملہ، میرا یہ معاملہ ہے نہیں، لیکن یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس بات کے کہ پاکستان تحریک انصاف کو، پی ٹی آئی کو کم از کم آپ پارٹی تو تسلیم کریں۔ اس کے حوالے سے ایک پٹیشن فائل ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں، اس میں کہا گیا کہ آپ سمبل نہیں دے رہے، نہ دیں، لیکن آپ پاکستان تحریک انصاف تو لکھنے دیں نا۔ لاہور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن، اور الیکشن کمیشن نے آئین کی تشریح کر دی، اس نے کہا نہیں بھائی، نہ آپ کو سمبل مل سکتا ہے، نہ آپ پارٹی لکھ سکتے ہیں، فارم 33 میں نہیں آ سکتا۔ اور رول 94 جو میں نے عدالت کے سامنے بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ ایکسپلینیشن میں لکھا ہوا ہے کہ پارٹی جس کو سمبل نہیں ہے وہ مخصوص رجسٹر نہیں لے سکتی۔ اب آئین کا آرٹیکل 17 میں نے بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ ایک ایسوسیشن ہے، ایسوسیشن تو ہے نہیں، یہ تو پارٹی ہے، اور پارٹی کو اگر بین کرنا ہے تو ملک کی سالمیت کے خلاف ہے۔ یا میں نے کہا جی فنڈنگ کے حوالے سے یہ سوال آیا، وہ ساری باتوں کو سامنے رکھ کر، اور اس پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل یا ان کا کہنا تھا کہ جناب سپریم کورٹ کے اندر، میں نے کہا جی سپریم کورٹ میں یہ معاملہ ہے نہیں، بتا لیں، پوچھ لیں سپریم، میں کل بھی سپریم کورٹ کے سامنے رہا ہوں، نہ لاہور ہائی کورٹ نے نہ پشاور ہائی کورٹ نے وائریز والے معاملے کو دیکھا نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ہائی کورٹ کا اپنا اختیار ہے، آئین کی تشریح کرنا، جوڈیشل ریویو کا اختیار ان کے پاس ہے، اور آج جو ملک یہاں کھڑا ہے بنیادی طور پر الیکشن کمیشن کی وجہ سے ہے۔ الیکشن کمیشن اگر آئین اور قانون کے مطابق کردار ادا کرتا تو یہ نہ ہوتا، جو کہ پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کا بھی فریق بنایا ہوا ہے کہ، اور اس کی میں نے کہا وجہ ایک یہ میں سمجھتا ہوں ہو سکتی ہے کہ جب پارلیمنٹ نے سیکشن 215 لکھا ڈرافٹس مین نے، انہوں نے غور نہیں کیا اس بات پہ کہ سیکشن 215 جو ہے کیا اس کا امپیکٹ۔ امن کے حوالے سے صورتحال اس وقت بہت گھمبیر ہے۔ مسلح گروپوں سے وابستہ لوگ ماضی کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ علاقوں میں پھیل چکے ہیں، یہاں تک کہ وہ اب ٹریفک بھی کنٹرول کر رہے ہیں،
कई कई घंटे नाके लगाते हैं, मुसाफिरों से टोल वसूल करते हैं और मगरिब के बाद हमारे जनूबी इलाक़ों में तो जनूबी अजला में पुलिस जो है वो अपने अपने थानों में महसूर होकर रह जाती है और उनको इजाज़त नहीं है कि वो थानों से बाहर सड़कों पर हम लोग अपना कानूनी हक रखते हैं। इस फैसले को जो कि ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए था, इसमें कोई ऐसे टेक्निकल डिटेल नहीं थी और कानून और जस्टिस का तकाजा था कि जिस केस में किसी किस्म का कोई पेचीदगी है ही नहीं और ये केस एक खावंद और बीवी के दरमियान है, उसको पॉलिटिसाइज किया गया, उसको वेपनाइज किया गया और सजा आज मुअत्तल नहीं हुई। इसको हम लोग इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में अपने बुकला के जरिए बिल्कुल चैलेंज करेंगे। और यहाँ तक मैं ये कह दूं कि कल फॉर्म 47 के मिस्टर शहबाज शरीफ, वो वजीर आजम नहीं है, वो मिस्टर शहबाज शरीफ है, उसको कौमी असेंबली के फ्लोर पे भी मैंने फर्माया कहा कि किसी किस्म की बातचीत जब तक मेरे वजीर आजम इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, चौधरी एजाज सेनेटर साहब, उमर चीमा साहब, हसन न्याजी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, सनम जावेद साहिबा, आलिया हमजा साहिबा, हमारे जितने मिलिट्री कोर्ट्स के असीरान हैं, हमारे जितने असीरान कैद में हैं, उनकी रिहाई तक और चार्जेस खत्म होने तक किसी किस्म के साथ कोई बातचीत किसी के साथ नहीं होगी। यहाँ पे ये मैं अभी फिर कहता चलूँ कि इस वक्त आलिया हमजा साहिबा की 17 और 18 साल बेटियों के मोबाइल फोन लेके उनके फोटोग्राफ्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आलिया हमजा साहिबा को 45-46 डिग्री की गर्मी में जेल की वैन में बिठाया जाता है, उनको फैसिलिटीज हमारे कैदियों को नहीं दी जा रही। हम लोग इसको कंडेम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुकर्रमीन। तमाम दोस्त हजरात को, सब सुनने वालों को सलाम आदाब अर्ज हो। एक इंतहाई अहम मसले पर गुज़िश्ता एक अरसे से उलमा के साथ, मुल्क के जलीलुल क़द्र मजहबी शख्सियात के साथ, मुफ्तियान के साथ, तमाम मसालिक के ज़ुआमा के साथ मुशावरत के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं, मजहबी तौर पर, शरई तौर पर, फ़िक़ही तौर पर,
اور اس سے سیاسی وابستگی یا تعلق کا کوئی تعلق رابطہ واسطہ نہیں ہے۔ سب علماء، سب مفتیان، سب دینی زعماء مختلف مسالک کے اکابرین کی رائے کے مطابق عمران خان اور اس کے اہلیہ محترمہ بشرا بی بی کو جس طرح پھنسایا گیا ہے عدت کے کیس میں اور جس طرح ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کی کردار کشی کی گئی اور بے جا الزام تراشی اور تہمت کی گئی ہے، یہ بدنیتی پر مبنی ایک کوشش، ایک سازش اور ایک کارستانی ہے، اور شریعت کے مطابق عدت کے حوالے سے جب بھی کوئی بات آتی ہے فتویٰ یا فقہی وضاحت کے لیے، اس میں قول عورت کا معتبر ہے۔ عورت جو بھی اس میں بتاتی ہے اس کے قول کو، اس کے کہنے کو لیا جائے گا اور اس کو فیصلہ اور قول فیصل مانا جائے گا۔ یہ اہل تشیع کے حضرات کے، اہل سنت کے تمام علماء سے جن سے ہماری بات ہوئی، اس میں عرب اور عجم دونوں کے علماء شامل ہیں، سب کی یہی رائے ہے، متفقہ رائے ہے کہ اس میں عورت کا قول معتبر ہے۔ اب جو عناصر اس مذموم سازش میں شامل ہیں، پہلے تو اللہ تعالیٰ کے حضور وہ اگر فیصلہ دینے والے ہیں، گواہی دینے والے ہیں، شکایت کنندگان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، ایک بہت بڑی عظیم گناہ کے مرتکب ہو گئے ہیں، معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ کے حضور منت اور روئے